ٹمر مافیا از پریٹی مچ ایکٹیو ایوری ویئر ان پاکستان ایکچولی. اگر آپ, میں لاسٹ ایئر کشمیر گیا تھا, نیلم میں نے بڑے بڑے درختوں کے جو حصے ہیں وہ دیکھے تھے, اور وہاں ہمیں ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ اب جاتے جاتے جہلم میں جائیں گے اور وہاں سے اس کو نکال لیں گے. تو یہ اس پہ تو پالیسی لیول کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. بٹ پرابلم یہ ہے نا کہ یہاں بہت اثر و رسوخ والے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے انوالوڈ ہیں, پالیٹیشینز ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں. تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں جو کہ وہ خود پاور میں جب بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس بارے میں میرے حساب سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اسلام آباد کی ہم بات کریں گے. اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اس سال بہت ہی بری سچویشن دیکھی ہے کہ مطلب راولپنڈی اسلام آباد ایک طرح سے چوک ہو گئے, اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم اسلام آباد کی عوام کو یہ ڈر لگا کہ اربن فلڈنگ سے ہم لوگوں کے گھروں میں پانی آ سکتا ہے. اور جو امیجز ہم لوگوں نے دیکھی پنڈی میں, سیدھ پور میں, اور اسپیشلی ڈی ایچ اے 5 میں, تو وہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ سچویشنز تھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے اوور دا لاسٹ 15-20 ایئرز درختوں کی ہم لوگوں نے کمی دیکھی, بڑی بڑی سوسائٹیز دیکھی. اس سے کتنا نیگیٹو امپیکٹ اسلام آباد کے اوپر پڑ رہا ہے پوٹوہا ریجن پہ, نمبر 1. دوسرا, سی ڈی اے کی پالیسی از پریٹی مچ کلیئر کہ اگر آپ لوگوں نے ایک درخت کاٹا ہے, وہاں آپ لوگوں نے بلڈنگ بنائی ہے, تو آپ نے وہ جو درخت کاٹا ہے اس کے ساتھ آپ کو درخت لگانا پڑے گا. یہ پالیسیز جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اور اس کا نقصان کتنا اسلام آباد اور پنڈی کو فیوچر میں ہوگا, اس پہ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ اگر میں اسسمنٹ کرنے لگوں تو آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا پڑ جائے گا, لیکن میں آئی ٹرائی ٹو بی بریف. دیکھیں, کچھ سالوں پہلے, چلیں آپ زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, 15 سال پہلے کی بات کر لیتے. 15 سال پہلے اسلام آباد کا ٹیمپریچر کم ہوتا تھا بنسبت پنڈی روات سائڈ کے جو سبربن ایریاز ہیں ان کا ہائی ہوتا تھا. 1 ڈگری کا فرق لازمی ہوتا تھا. اب بھی کچھ سالوں سے اسلام آباد کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور سبربن ایریاز کا کم ہوتا ہے. روات سائڈ پہ تو پچھلے سال سردیوں میں تھوڑی برف بھی پڑ گئی تھی, ٹھیک ہے, کورا جس کو کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ہیٹ ایبزارب کرنے والا انفراسٹرکچر یہاں لگا دی. کانکریٹ جنگل بن گیا. اینڈ اگین کمنگ ٹو واز واٹ یو سیڈ ارلیئر, فارسٹیشن نہیں ہے, ڈیفارسٹیشن میس اسکیل پہ. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے, وہاں پہ اتنی کنسٹرکشن ہے, وہاں پہ آئی ڈونٹ لائک یوزنگ دیٹ ورڈ, چائنا کٹنگ کہنے لگی تھی, بٹ آف کورس کمنگ ٹوورڈز انلیگل انکروچمنٹ. انلیگل ان اے سینس کہ پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وہ الاؤڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا وائلڈ لائف ایکٹ ہے, آپ کا نیشنل پارکس کی ریگولیشنز ہوتی ہیں. نیشنل پارک کہتی ہے اس جگہ کو جہاں پہ ہیومن ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے, وہاں کی وائلڈ لائف تاکہ تھرائیو کر سکے. دوسری بات یہ کہ پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت سیکشن 12 ہے انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ, اینڈ دین دیر از آلسو سب سیکشن آن انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں, بڑے پبلک لیول کی کنسٹرکشن کرتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی کنسٹرکشن جو کہ جس سے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہو, درخت کٹتے ہوں, اس میں آپ کو NOC لینا ہوتا ہے آفٹر کنسلٹنگ دا اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ. آپ کو NOC ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا انوائرمنٹ مینجمنٹ پلان بنایا, جو آپ بات کر رہے ہیں. CDA کہتا ہے کہ ایک درخت کاٹا تو آپ کو لگانا ہے. آپ کا یہ پیپا ایکٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ مینجمنٹ پلان پورا بنانا ہے, جس میں ڈرینیج سسٹم ہو, واٹر کیسے ڈرین ہوگا, یہاں پہ سوائل جو ہے پرمیبل ہوگی کہ پانی ہو تو بارش ہو تو جسٹ کر سکے اپنے اندر, یا پورا کانکریٹ آپ بچا رہے ہیں تو آلٹرنیٹ پہ انوائرمنٹ کو کیسے بینیفٹ ہوگا, بایو ڈائیورسٹی تو افیکٹ نہیں ہو رہی, ویسٹ مینجمنٹ کا پلان کیا ہوگا, یہ پورا پلان بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں جو NOCs ایشو ہوتے ہیں یا یہ رپورٹس ہوتی ہیں, کہاں پہ انوائرمنٹ مینجمنٹ پلان موجود ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز, ایئرپورٹ شہروں سے دور بنائے جاتے ہیں تاکہ شہر افیکٹ نہیں ہو, نوائز پولوشن کم ہو, اور وہاں پہ ویسٹ کی وجہ سے پرندے جو ہیں وہ ٹکرائیں نہیں. ہمارے ہاں ایئرپورٹ کے پاس پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی جاتی ہیں, 4 بنی ہوئی ہیں ابھی جی, سارا جنگل کاٹ کے. پنڈی کی میں بات کروں, پنڈی میں تخت پڑی جنگل تھا جو آگے کہوٹا کے جنگلات کے ساتھ ملتا ہے, اس کو ریز کر کے ابھی جس سوسائٹی کا آپ نام لے رہے ہیں, DHAs ہیں, بحریہ ہے, یہ سب وہاں کنسٹرکٹ ہوئی. سواں ریور پاس ہوتا ہے, سواں اور لئی, دیز یوز ٹو بی کلین واٹر اسٹریمس, ٹھیک ہے. سواں بہت بڑا دریا تھا, سواں آگے جا کے ریور انڈس سے مل جاتا ہے, یہ پنڈی گیر تلا گنگ سائڈ پہ, اور یہ آپ کے ایگریکلچر کو فیڈ کرتا ہے, پلس اٹ فیڈز یور واٹر ریسورسز. یہ جو ڈیم ہیں آپ کے بنے ہیں کلین واٹر جہاں سے آپ پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. سواں کا جو لینڈ ریونیو ریکارڈ میں جو اس کا عکس شجرہ کہتے ہیں اس کو, جو اس کی چوڑائی اور لمبائی لکھی ہوئی ہے, وہ تقریباً آئی تھنک اٹ واز ابو 300, بٹ ابھی انکروچ کر کے یہ 200 سے بھی کم ہو چکی ہوئی.
اور انکروچمنٹ کا لیول یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے ڈی ایچ ایس سے سامنے بحریہ دیکھتے ہیں تو فلڈ پلین کے اوپر بالکل کنسٹرکشن ہے, سوائل ایروژن ایویڈنٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں ابھی تو سیلاب آ رہے ہیں نا, خدا نہ خواستہ دس از این ارتھ کویک پرون زون, ذرا سا ارتھ کویک کا جھٹکا آیا وہ پوری کنسٹرکشن نیچے گر جائے گی. اینڈ وی آر انویسٹنگ, پلس دی اوورسیز پاکستانیز آر انویسٹنگ ان سچ سوسائٹیز. واٹ ہیپنڈ ان دا بلو ورلڈ سوسائٹی, جو چہان ڈیم بریک ہوا ابھی اربن فلڈنگ سے, دا انٹائر سوسائٹی واز فلڈڈ. کہاں گئی آپ کی انویسٹمنٹ؟ اگلے کچھ سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ سیلاب دوبارہ نہیں آئے گا؟ یو نو, آپ نے پانی کی گزرگاہ پہ کنسٹرکشن کر دیا, پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہاں پہ تو سیلاب نہیں, ہم نے سوسائٹی بنا دی, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. سو دس از اے چیلنج. یہ چیلنجز ہیں پنڈی اسلام آباد میں اس وقت آپ سی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کچھ سیکٹرز میں میں لے کر جاتی ہوں آپ کو, جہاں درخت کٹ رہے ہیں اور کسی کو نہیں پڑی کہ یہاں پہ ہمیں ایک اور درخت لگانا ہے. نہیں, ابھی سیلابی ریلا جو جی بی میں ابھی آ رہے ہیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے مارگلا ہلز سے سیلابی ریلے نیچے نہیں آئیں گے؟ جو آپ کے ٹریلز بنے ہوئے ہیں وہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے اگلے کچھ سالوں میں. جو ڈیزاسٹر کا جو کی نوعیت ہے وہ بڑھ جائے گی. سو اٹس جسٹ ناٹ ون ایسپیکٹ دیٹ وی آر اگنورنگ, وی آر اگنورنگ آل ایسپیکٹس بیکاز وی ڈونٹ کنسیڈر کہ انوائرمنٹ جو ہے اگر ڈیمیج ہوا تو آپ کو اکنامکلی کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے. دس از اے چیلنج.